26واں پارہ سورۃ الحجرات 3 نمبر آیت ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ امتحان اللہ نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، میرے رب امتحان لینے والے، صحابہ پرچہ دینے والے۔ مولا تو دل کے رازوں کو جانتا ہے، ذہن کے خیالوں کو جانتا ہے، دل کے تصورات کو جانتا ہے۔ تو نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا۔ مولا جب امتحان ہوا رزلٹ کیا نکلا؟ یہ قرآن ہے، اگر اسے مانتے ہو، اگر اس پہ یقین ہے، اگر اس کے اوپر تمہیں اعتماد ہے، یہ قرآن اپنے گھر میں جا کے پڑھ، ترجمہ تیرا ہوگا، تفسیر تیری ہوگی، اس کے اندر جا کے پڑھ۔ امتحان اللہ نے امتحان لیا قلوبہم، صحابہ کے دلوں کا۔ قاطع شرک و بدعت، فاتح رافضیت، استاذ العلماء، مناظر اسلام، مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ نے اللہ کا پیغام دن رات صبح و شام 23 سال میں امت تک پہنچایا، اور آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، لوگو بتاؤ کیا میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ جی ہاں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امانت کو ادا کر دیا، پیغام آپ نے سنا دیا، حق آپ نے ادا کیا۔ پھر نبوت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور زمین کی طرف ہٹی، آ کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا میں نے تیرا دین، تیری شریعت، تیرا حکم ان تمام لوگوں کو پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اے لوگو، آج کے بعد جو ذمہ داری میری تھی آج وہ تمام ہوئی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے وہ میرا پیغام ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ جو کندھوں پر بھار پیغمبر علیہ السلام کے تھا، پھر آپ نے وہ اتارا اور صحابہ کے کندھوں پہ رکھا، فرمایا پوری دنیا پہ اسلام کو پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ان صحابہ نے وہ ایمان اسلام ہمارے تک پہنچایا۔ میرے آقا پیغمبر علیہ السلام سعودی عرب سے باہر نہیں گئے،
لیکن عراق میں، شام میں، فلسطین میں، یمن میں، ہند میں، سندھ میں، پوری دنیا پہ اسلام پہنچایا تو کس نے؟ صحابہ نے پہنچایا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام ہے، رب کے فضل کے بعد ہمارے اسلام میں ایک بڑا ہاتھ ہے تو اس کا نام صحابہ ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، اگر تم قرآن کو سچا قرآن مانتے ہو، آج اپنی نماز کو پیغمبر کی نماز کہتے ہو، آج اپنے روزے کو نبی کے روزے سے تشبیہ دیتے ہو، آج اپنی زکات کو پیغمبر کے نصاب کو بتلاتے ہو، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب تم صحابہ کو تسلیم کرو گے۔ اگر تم صحابہ کو درمیان سے نکال دو، یہ قرآن قرآن نہیں رہے گا، یہ نماز نماز نہیں رہے گی، یہ دین دین نہیں رہے گا، یہ شریعت شریعت نہیں رہے گی، کیونکہ پیغمبر کے آئینی گواہ کون ہے؟ صحابہ۔ تم پوچھو گے میں نبی کی نماز سیکھنا چاہتا ہوں، تم نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہم پڑھیں گے رب کے قرآن کو، نبی کی احادیث کو، ہم پوچھیں گے امام بخاری نے لکھا ہے، کیا اس نے دیکھا؟ کہا جائے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا امام بخاری کو کس نے بتایا؟ کہا جائے گا امام بخاری کو اس کے استاد نے بتایا۔ کیا اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ کہا جائے گا اس کو کس نے بتایا؟ اس کے استاد نے بتایا۔ کیا اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اس نے کسے دیکھا؟ اس نے تبع تابعی کو دیکھا۔ تبع تابعی نے کسے دیکھا؟ ایک تابعی کو دیکھا۔ تابعی نے کسے دیکھا؟ ایک صحابی کو دیکھا۔ صحابی نے کسے دیکھا؟ میرے آقا کو دیکھا۔ اگر درمیان سے صحابی کو نکال دیا جائے، کعبے کے رب کی قسم، تیرا دین دین نہیں رہے گا، تیری نماز نماز نہیں رہے گی۔ آج اگر تم مسلمان ہو تو اس کے لیے تمہیں کسے ماننا پڑے گا؟ صحابی کو ماننا پڑے گا۔ جو صحابہ کا منکر ہے گویا کہ وہ اپنے دین کا منکر ہے، نبی کی شریعت کا منکر ہے۔ صحابہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ بکواسات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ان تمام لوگوں کے دلائل اور ان کی وہ ساری باتیں اگر آپ 5 چیزوں پر پرکھنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم کوئی ایک بھی دشمن صحابہ تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ 5 باتوں کو یاد رکھیے گا۔ پہلی بات، اکثر باتیں وہ ہیں جن کے حوالے نہیں ہیں۔ بھئی تم نے کہاں سے سنا؟ میں نے فیس بک سے پڑھا، میں نے یوٹیوب پہ سنا، میں نے وہاں سے انسٹاگرام سے پڑھا، میں نے اخبار میں پڑھا، میں نے تاریخ میں پڑھا۔ کعبے کے رب کی قسم، صحابہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، صحابہ کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ جب تمہارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کے مقابلے میں فیس بک کو ماننا، قرآن کے مقابلے میں یوٹیوب کو ماننا، قرآن کے مقابلے میں نمائے وقت کو ماننا، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی تاریخ کو ماننا، یہ تیرے ایمان کا بگاڑ ہے۔ جب قرآن آ جائے اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی تاریخ کو مانا نہیں جائے گا۔ سب سے پہلی بات، حوالہ تلاش کرو۔ دوسری بات، اس کی سند بھی تلاش کرو۔ اکثر جھوٹ صحابہ پر وہ لگائے گئے جن کی دنیا میں کوئی سند موجود نہیں ہے، دنیا میں کوئی سند موجود نہیں ہے۔ وہ امیر معاویہ رضی کے اعتراضات ہو، حضرت عثمان غنی پہ اعتراضات ہو، عمر فاروق پہ اعتراضات ہو، حیدر کرار پہ اعتراضات ہو، یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کے اوپر اعتراضات ہو، اکثر اعتراضات کی سند نہیں۔ نوجوانوں، جب بھی کوئی آدمی تمہارے سامنے بات کرے، سب سے پہلے حوالہ، اس کے بعد اس کی سند۔ تیسری بات یہ ہے سند کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تمہارے سامنے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ قتل ہوا، یہ فلاں ہوا، چوری ہوئی، ڈاکہ ہوا۔ ارے تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے فلاں بندے نے بتایا۔ سنتے ہی تمہارا کہکا لگتا ہے تینوں نہیں پتا، وہ تو فراڈیا اور جھوٹا انسان ہے۔ اسی طرح بہت سارے جھوٹ بنانے والوں نے صحابہ کے بارے میں لگائے۔ سب سے پہلے حوالہ، اس کے بعد سند،
اس کے بعد سند کا صحیح ہونا. جب سند صحیح ہو جائے چوتھی بات تم نے تلاش کرنی ہے کہ ترجمہ بھی صحیح ہو. آج ایک جہلم میں بیٹھا ہوا میرے پیغمبر کی احادیث پڑھتا ہے، حوالہ بخاری کا، حوالہ مسلم کا، حوالہ ترمذی کا، لیکن جھوٹ بولتا ہے، نبی کی حدیث میں تحریف کرتا ہے اور پیغمبر کی حدیث کا ترجمہ غلط کرتا ہے. جب بھی تم صحابہ کے حوالے سے کوئی گفتگو سنو 5 باتیں تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. حوالہ ہو، سند ہو، سند درست ہو، ترجمہ درست ہو، اور 5ویں بات اس کا مفہوم بھی درست ہو. قرآن کہتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ ابتغاء الفتنہ ابتغاء الفتنہ. قرآن کی آیات کے 2 حصے ہیں، بڑا حصہ محکم آیات کا، واضح 2 ٹوک آیات کا. کچھ آیات متشابہ ہیں جن کے 2 3 4 5 6 مطلب نکلتے ہیں، جن کے دل ٹیڑے ہیں سیدھی آیات کو چھوڑتے ہیں، ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں، مطلب کا مرضی کا مفہوم نکالتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کے دل ٹیڑے ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں. اسی طرح میرے پیغمبر کی احادیث کچھ محکم ہیں، واضح ہیں، کچھ ایسی ہیں جو 2 ٹوک ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں. وہ ان احادیث کی طرف جا کر مطلب کا مفہوم کا ترجمہ نکال کر، مرضی کا ترجمہ نکال کر صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں. تیری ذمہ داری یہ ہے 5 چیزوں کو چیک کر. سب سے پہلے حوالہ، اس کے بعد سند، پھر سند کا صحیح ہونا، پھر ترجمے کا صحیح ہونا، پھر مفہوم کا صحیح ہونا. ان 5 بنیادوں پر میں تمہیں 5 باتیں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحابہ کے حوالے سے 5 باتیں دل و دماغ میں بٹھا لو. سب سے پہلی بات یہی یاد رکھو، صحابی کسے کہتے ہیں. یقین جانیے اگر تم نے یہ تعریف پلے باندھ لی، کوئی دشمن صحابی تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. جو بھی آئے اعتراض کرے، زبان کھولے، گند بولے، اسے کو رک جا، پہلے صحابی کی تعریف سنا، پہلے صحابی کی تعریف سنا. پوچھا اس سے صحابی کون ہے؟ صحابی کی تعریف یاد کریں. صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں. دوبارہ سمجھیں، جس شخصیت نے حالت ایمان میں میرے آقا کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں. اب اسے پوچھ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہو؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. زبان اقرار کر رہی ہو، دل کے اندر تصدیق اور یقین موجود ہو، اعضاء اس کے مطابق عمل کریں، اسے ایمان کہا جاتا ہے. اگر زبان اقرار نہ کرے بندہ کافر ہے، دل تصدیق نہ کرے بندہ منافق ہے، اعضاء اس کے مطابق عمل نہ کرے بندہ فاسق اور فاجر ہے. لیکن جب تم کہتے ہو صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں میرے نبی کو دیکھے، گویا کہ تم کہتے ہو میرے آقا کو دیکھ رہا تھا، زبان اقرار کر رہی تھی، دل یقین کر رہا تھا، اعضاء اس کے مطابق عمل کر رہے تھے. گویا کہ تم کہتے ہو صحابی وہ ہے جو کافر نہیں، صحابی وہ ہے جو منافق نہیں، صحابی وہ ہے جو فاسق اور فاجر نہیں، بلکہ صحابی وہ ہے جو مومن ہے اور حالت ایمان میں فوت ہوئے. آج ایک اٹھتا ہے کہتے 12 صحابہ منافق. کہا زبان سنبھال، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، کیونکہ حالت ایمان کہا ہے، حالت منافقت نہیں کہی ہے. دوسرا اٹھتا ہے کہتے 12 صحابہ مرتد ہو گئے. اسے کہا زبان سنبھال، مرتد کی تعریف کر. مرتد وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا
پھر کلمہ چھوڑا اور کلمہ چھوڑ کے مرا، اسے مرتد کہتے ہیں۔ لیکن صحابی کون ہے؟ جس نے حالت ایمان میں میرے آقا کو دیکھا، حالت ایمان میں میرے آقا سے ملاقات کی، حالت ایمان میں فوت ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابی وہ ہے جو کافر نہیں، صحابی وہ ہے جو منافق نہیں، صحابی وہ ہے جو فاسق اور فاجر نہیں، صحابی وہ ہے جو مرتد نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابی کا مطلب ہے تم کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کنفرم جنتی ہے۔ صحابی کی تعریف یاد رکھیں، جب کوئی صحابی کی تعریف کرے گا وہ گواہی دے گا صحابہ حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے، اور جو صحابی حالت ایمان میں جو اس دنیا سے جائے اسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت آئے حالت اسلام میں، صحابہ کو موت آئی حالت ایمان میں موت آئی، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کنفرم جنتی ہے۔ دوسری بات سمجھیں، آج اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کی معراج کو پہنچے، آج کوئی انسان پہلی صف کا نمازی ہو، ساری زندگی نماز قضا نہ ہو، اس کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہو سکتا ہے، صالحین میں ہو سکتا ہے، ساری زندگی زبان پہ صداقت ہو، اس کا شمار صدیقین میں ہو سکتا ہے، اپنے مال اپنی جان کو لے کر میدان جہاد میں اترے، دشمن سے ٹکرائے، شہید ہو جائے، اس کا شمار شہداء میں ہو سکتا ہے۔ لیکن کعبے کے رب کی قسم، آج کی دنیا میں جس طرح کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، اس طرح آج کوئی انسان صحابی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی ختم ہے، صحابیت بھی ختم ہے۔ کیوں؟ نبوت میرے اللہ کی پسند ہے، اللہ کا انتخاب ہے، میرے رب کا چناؤ ہے۔ جو کسی نبی پہ اعتراض کرے در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اسی طرح صحابیت بھی میرے اللہ کا انتخاب ہے، میرے اللہ کی پسند ہے، میرے اللہ کا چناؤ ہے۔ جو کسی صحابی پہ اعتراض کرے وہ میرے رب کا دشمن ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ نوٹ کرو، لکھو، کھولو موبائل، دیکھو، اس سے مسند امام احمد بن حنبل ہے، کھولو اسلام 360 کو، ماننے والے ہو تم اس کے، کھولو اپنے ہاتھ سے، حدیث کا نمبر ہے 3600، 3600 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کے راوی مفسر قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے دیکھا، انسانیت کے دلوں میں دیکھا، دیکھنے والا رب ہے، انسانوں کے دل اس کے سامنے ہے، وہ ذات ایسی ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ آسمان کی بلندی ہو، زمین کی تہ ہو، ہواؤں کے اندر اڑنے والا ذرہ یا اس سے چھوٹا زمین کی تہ میں چھپا ہوا ذرہ، اس رب سے کوئی چھپا ہوا، اس رب نے دیکھا۔ دیکھنے والا رب ہے، تمہیں دیکھنے میں غلطی لگے، مجھے دیکھنے میں غلطی لگے، انسانوں کو دیکھنے میں غلطی لگے، جنوں کو دیکھنے میں غلطی لگے، لیکن میرے رب کو غلطی لگ سکتی نہیں لگ سکتی ہے۔ میرے رب نے دیکھا، انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کعبے کے رب کی قسم، میرے پیغمبر کے دل کو میرے رب نے دیکھا۔ پوری انسانیت، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، پوری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ میرے آقا کا دل تھا۔
فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتی، میرے رب نے اسے چنا اور کہا میں نے اس کو چن کر اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا ہے۔ سارے نبیوں میں چنا گیا تو کس کو؟ میرے آقا کو۔ فاصطفیٰ، حدیث کے الفاظ، فاصطفیٰ، میرے اللہ نے چنا، جب چنا تو میرے نبی بن گئے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی جس کو چنا گیا، فاصطفیٰ، رب اصطفیٰ ہے، نبی مصطفیٰ ہے، میرے رب نے چنا، کہا میں نے اس کو اپنا آخری نبی بنا لیا۔ نبیوں میں سب سے اعلیٰ کون؟ میرے آقا۔ حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، اگر تمہارے ذہنوں میں پیغمبر کی عظمت ہے تو سنو، ثم نظر فی قلوب العباد، دوبارہ دیکھا، امتیوں میں دیکھا، میرے رب نے دیکھا، پوری انسانیت کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، پوری دنیا اول سے آخر پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ دل، فوجد قلوب اصحابی، نبی کے صحابہ کے دل تھے، فجعلہم وزراء نبی، میرے رب نے سارے چنے اور ان کو پیغمبر کے صحابہ بنا دیا تھا۔ اب میرے آقا کا انتخاب رب نے کیا، صحابہ کا انتخاب رب نے کیا۔ اگر کوئی کہے میں مانتا ہوں سارے نبیوں کو لیکن دو کو نہیں مانتا، کہا جائے گا کافر ہے۔ اگر کوئی کہے مانتا ہوں سارے نبیوں کو ایک کو نہیں مانتا، کہا جائے گا کافر ہے۔ اگر کوئی کہے میں مانتا ہوں سارے صحابہ کو لیکن چار کو نہیں مانتا، کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے رب کو چار کے بارے میں غلطی لگ گئی، رب کو پتا نہیں چلا، چار کے دلوں کا رب کو علم نہیں ہوا۔ نہیں، میں مانتا ہوں سب کو لیکن تین کو نہیں مانتا، کہنا یہ چاہتا ہے تین کو رب کو تین کے بارے میں غلطی لگ گئی۔ کہتا ہے میں ایک کو نہیں مانتا، میرے دل پہ پتھر ہیں، میرا دل کڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے رضیرن کہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے تو 1400 سال کے بعد ان کے دلوں کے فیصلے کرتا ہے اور کہتا ہے رب کو اس کے دل کے بارے میں غلطی لگ گئی۔ اور وہ رب تو وہ ہے جو ہواؤں کے جھونکوں کو جانتا ہے، پانی کے قطرات کو جانتا ہے، ریت کے ذرات کو جانتا ہے۔ دل تیرا ہے، دھڑکتا تیرے اندر ہے، اس کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ آنکھ تیری ہے، جھپکتے تم ہو، اس کی تعداد کو وہ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ ہے اس رب نے انسانیت کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے اعلیٰ تھے ان کو پیغمبر کے صحابی بنا دیا۔ اگر تمہیں اس پہ اعتراض ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں رب پہ اعتراض ہے۔ سمجھیے گا، آپ کے علاقے میں ایک سوسائٹی بنی، فاؤنڈیشن بنی، ویلفیئر سوسائٹی بنی، دو بندے کھڑے ہوئے، کہتا ہے میری محنت زیادہ ہے چیئرمین میں، دوسرا کہتا ہے میری محنت زیادہ ہے چیئرمین میں۔ آپ نے کہا آپ بھی اپنے 3 بندے چن لو، اس نے کہا آپ بھی اپنے 3 بندے چن لو، ان دونوں نے 3 بندے چنے۔ اب دنیا نے دیکھا اس نے 3 بندے چنے، یہ تو تہجد گزار ہے، یہ تو رزق حلال کما کے بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، یہ تو عالم با عمل ہے۔ اب اس سے پوچھا تو بتا تیرے 3 کون ہیں؟ اس نے کہا یہ دنیا نے دیکھا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ زانی ہے، دنیا کہنے لگی وہ اچھا تھا، اس نے اچھوں کا انتخاب کیا، یہ برا تھا، اس نے بروں کا انتخاب کیا۔ اب میرے رب نے صحابہ کا انتخاب کیا۔ اگر تو کہتا ہے وہ غلط تھے، کعبے کے رب کی قسم تو صحابہ کا دشمن نہیں، تو رب کو غلط کہہ رہا ہے۔ میرے رب نے چنا ہے، وہ جانتا ہے
ماں کان کو، ماں یکون کو، دل کے ارادوں کو اس نے چنا ہے۔ اگر تو ان کو غلط کہتا ہے، تیری دشمنی صحابہ سے نہیں، تیری دشمنی رب سے ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، بس بیٹھے، باتیں ہو گئی دو۔ پہلی بات صحابی کی تعریف یاد رکھیے گا۔ دوسری بات، کوئی صحابی پہ زبان کھولے، اسے کہو رک جا، پہلے یہ بتا اس کو صحابی بنایا کس نے ہے، اس کو صحابی چنا کس نے ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بڑے نیک تھے تو رب نے کہا چلو صحابی بن جاؤ، ایسا نہیں ہوا۔ میرے رب نے ان کے دلوں کو دیکھا، وہ دل بڑے صاف تھے، میرے رب نے چن کے پیغمبر کے صحابی بنایا۔ میرے آقا مصطفیٰ ہے، چننے والا رب ہے، صحابہ رب کا انتخاب ہے، اور یہ انتخاب کرنے والا اللہ ہے۔ جو اس پہ انگلی اٹھائے گا وہ میرے رب کا دشمن کہلائے گا۔ تیسری بات، میں بڑے اختصار سے بس 5 باتیں کروں گا۔ تیسری بات، صحابہ کے دلوں کا امتحان رب نے لیا۔ آئے آج دنیا میں کوئی انسان کھڑا ہو اور وہ کہے میں اپنے دل کا امتحان دیتا ہوں، حسد ہے کہ نہیں ہے، بغض ہے کہ نہیں ہے، ریاکاری ہے کہ نہیں ہے، کون ہے تم میں سے جو اپنے دل کا امتحان دینے کے لیے آئے؟ جب امتحان چھوٹا ہوتا ہے، ممتحن بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ناظرے کا امتحان ہے، سادہ قاری صاحب لے لیتے ہیں۔ حفظ کا امتحان ہے، تجوید پڑھے ہوئے لیتے ہیں۔ جب تجوید کا امتحان ہے، قرات پڑھے ہوئے لیتے ہیں۔ قرات کا امتحان ہے، 7 عشرہ پڑھے ہوئے لیتے ہیں۔ پرائمری کا امتحان ہے، میٹرک پاس لیتا ہے۔ میٹرک کا امتحان ہے، ایم اے پاس لیتا ہے۔ ایم اے کا امتحان ہے، ایم فل پاس لیتا ہے۔ ایم فل کا امتحان ہے، پی ایچ ڈی پاس لیتا ہے۔ پی ایچ ڈی کا امتحان ہے، کئی ڈاکٹر لیتے ہیں۔ اب امتحان ایسا تھا، انسان مل جائیں، جن مل جائیں، فرشتے مل جائیں، سارے مل جائیں، نہیں لے سکتے تھے۔ امتحان دیا کس نے؟ صحابہ نے۔ لیا کس نے؟ میرے رب نے۔ قرآن 26واں پارہ، سورۃ الحجرات، 3 نمبر آیت ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ امتحان اللہ نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا۔ میرے رب امتحان لینے والے، صحابہ پرچہ دینے والے۔ مولا تو دل کے رازوں کو جانتا ہے، ذہن کے خیالوں کو جانتا ہے، دل کے تصورات کو جانتا ہے۔ تو نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا۔ مولا جب امتحان ہوا، ریزلٹ کیا نکلا؟ یہ قرآن ہے، اگر اسے مانتے ہو، اگر اس پہ یقین ہے، اگر اس کے اوپر تمہیں اعتماد ہے، یہ قرآن اپنے گھر میں جا کے پڑھ، ترجمہ تیرا ہوگا، تفسیر تیری ہوگی، اس کے اندر جا کے پڑھ۔ امتحان اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم، صحابہ کے دلوں کا۔ یہ ڈاکٹر تمہیں دل کا چیک اپ کر کے بتا سکتا ہے دل کے پٹھے کمزور ہیں کہ نہیں ہیں، دل کے وال کھلے ہیں یا بند ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہے یا سست ہے۔ لیکن کعبے کے رب کی قسم، ساری انسانیت مل جائے، تیرے دل کی ایمانی کیفیت بتا نہیں سکتی۔ صحابہ نے امتحان دیا، میرے رب نے امتحان لیا۔ یا رب پھر رزلٹ کیا نکلا؟ یہ دنیا سننے کے لیے بےتاب ہے۔ فرمایا سنو، لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم عطا کر دیا ہے۔ 2 نقطے ہیں یہاں، 2 نقطے ہیں یہاں۔ ایک نقطہ یہ ہے لہم مغفرہ، سارے صحابہ کی بخشش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بخشش مل جائے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، جسے بخشش مل گئی وہ جنتی ہوا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، صحابہ سے غلطی ہو، خطا ہو، اجتہادی خطا ہو،
صحابہ سے نافرمانی ہو جائے، میرا رب کہتا ہے ادھر نافرمانی ہوتی ہے، ادھر میرا رب بغیر معافی مانگنے کے معاف کر دیتا ہے۔ تم غلطی کرتے ہو، معافی مانگنی پڑے گی، ملتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ بعد میں ہوگا۔ صحابہ ایسی شخصیات ہیں، ان سے ادھر غلطی ہوئی، ان کے نامہ اعمال میں ٹھہرتی نہیں ہے، رب نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ معصوم نہیں، مغفور ہے، خطائیں ہوئیں، غلطی ہوئی، لیکن میرے رب نے ان کی ساری غلطیاں معاف وَأَجْرٌ عظیم اور اجر عظیم عطا کیا۔ اس کی مثال بھی سمجھو، تمہاری مسجد میں حفظ کا مدرسہ ہے، ایک اور مدرسہ ہے، باہر سے قاری صاحب آئے، امتحان لیا، ریزلٹ بنایا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے قاری صاحب کو مصلی پہ دعوت دی، انہوں نے مہمان نے نماز پڑھائی، آپ نے ہلکا سا کہا قاری صاحب آئے ہیں تو ریزلٹ بھی خود ہی سنا دیں۔ قاری صاحب نے مان لیا، وہ کھڑے ہوئے، کہا یہ فرسٹ ہے۔ سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، یہ تو فیل ہے۔ پورا مجمع اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ قاری صاحب نے سنی انسنی کر دی، دوسرا حصہ سنایا، یہ سیکنڈ ہے۔ وہ پھر بولا یہ تو فیل ہے۔ اس نے تیسرا حصہ سنایا، کہا یہ تھرڈ ہے۔ وہ سامنے والا کہتا ہے یہ فیل ہے۔ اس نے کہا یہ فورتھ ہے۔ وہ سامنے سے بولتا ہے یہ تو فرسٹ ہے۔ اس نے کہا یہ 5ویں نمبر پر، وہ کہتا ہے یہ بھی فیل ہے۔ اب سارے مجھے بتائیے گا، جو سامنے ان کو جھٹلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم خیانت کرتے ہو، تم دھوکے باز ہو، تم فراڈ کرتے ہو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم امتحان لے سکو یا تم امتحان کا ریزلٹ سنا سکو۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب امتحان میرے رب نے لیا، نتیجہ میرے رب نے سنایا، فرمایا لہم مغفرہ، یہ سارے معاف ہیں۔ ایک سامنے سے بدماش کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، امی عائشہ باغی ہے، طلحہ زبیر باغی ہے، حسنین کے باغی ہے، معاویہ باغی ہے، عمر بن عاص باغی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ میرے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے یا رب تو نے صحیح ریزلٹ نہیں سنایا۔ میرے آقا نے ریزلٹ سنایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ میرے نبی نے ترتیب لگا کے ریزلٹ سنایا۔ ایک بدماش اٹھتا ہے، کہتا ہے نہیں میں پہلے 3 کو نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے وہ میرے نبی کا بھی دشمن ہے، میرے اللہ کا بھی دشمن ہے۔ صحابہ کی دشمنی بعد میں، ریزلٹ میرا رب سناتا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ قرآن کا دشمن ہے، میرے رب کا دشمن ہے۔ چوتھی بات، اور یہ بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے، آج کچھ صحابہ کے دشمن یہ سمجھتے ہیں، ہاں مانتے ہیں جو شروع میں مسلمان ہوئے وہ ٹھیک تھے، لیکن جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے وہ تو پیسے کے لیے ہوئے، وہ تو تلوار کے ڈر سے ہوئے، وہ تو حضور نے کہہ دیا تھا انتم الطلقاء، وہ تو دنیا بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، رب ان سے راضی نہیں۔ یہ بدماش ایسا بھی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والوں کے بارے میں ذہن خراب رکھتے ہیں۔ یہ بڑی توجہ سے نکتہ سمجھیے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام 40 برس کے ہوئے تو وحی کا آغاز ہوا، 13 سال تبلیغ کی تو 53 سال عمر ہوئی، مکے سے مدینہ روانہ ہوئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، عمر مبارک 61 سال ہو چکی، مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، ان کی زوجہ سیدہ ہند جن کو ہندا کہا جاتا ہے وہ مسلمان ہوئی،
اور ضمناً سن لیں جو مشہور ہے امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا چبایا جھوٹ ہے بکواس ہے اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا دنیا کا بدترین جھوٹ ہے بکواس ہے کہیں ثابت نہیں ہے. سیدہ ہند اس وقت مسلمان ہوئی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے. مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو. یاد رکھیں مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو رمضان کے مہینے میں 1.25 سال گزرا. 1.25 سال گزرا. ذوالحجہ کا مہینہ آیا 9 ہجری آئی. حج کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا. قافلہ نکل گیا. مکہ فتح ہوئے. سیدنا ابو سفیان کو مسلمان ہوئے. سیدہ ہند کو مسلمان ہوئے. امیر معاویہ کو اظہار اسلام ہوئے. 1.25 سال گزر چکا ہے. یہ قافلہ مدینے سے نکلا مکہ میں پہنچ گیا. ان کے پہنچنے کے بعد آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے. قرآن کی 114 سورتیں ہیں. ان میں سے 113 نمبر سورت ہے. سورت کو دیکھوں تو سیکنڈ لاسٹ ہے. سال کو دیکھوں میرے نبی کی زندگی کا سیکنڈ لاسٹ سال ہے. سورت کا نام سورت توبہ ہے. سورت نازل ہوتی ہے. کہا اے علی رضی اللہ عنہ اب تم جاؤ اور پیچھے سے جا کے مکے والوں کے سامنے حج کے دن میں اعلان کر دینا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری کے آخری مہینے میں. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ 9 ہجری کے آخری مہینے میں. اس کے نزول سے پہلے وہ ساری ہستیاں جن کو گالیاں دیتے ہو وہ مسلمان ہو چکی ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 100 ہے. سورت کی آیت نمبر 100 ہے. 100 میرا رب کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. 9 ہجری نبوت کی زندگی کا 62واں سال. اس وقت کے نازل ہونے والی 113 نمبر سورت. رب کہتا ہے شروع میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، مہاجرین میں، انصار میں سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ سارے والذین اتبعوہم باحسان. آج تک جتنے مسلمان ہو چکے جب یہ سورت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی، رب کہتا ہے اس وقت تک جتنے مسلمان ہوئے ان مسلمان ہونوں میں معاویہ شامل ہیں، حضرت ابو سفیان شامل ہیں، حضرت سیدہ ہند شامل ہیں. ان سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم. میرا اللہ ان سب صحابہ سے، یہ قرآن کہتا ہے امیر معاویہ سے میرا اللہ راضی، سیدنا ابو سفیان سے میرا اللہ راضی، سیدہ ہند سے میرا اللہ راضی، عمر بن عاص سے میرے اللہ راضی، مغیرہ بن شعبہ سے میرا اللہ راضی. آج کا بد نصیب کہے میں نہیں راضی، میرا رب کہ میں راضی. یہ کہ میں نہیں راضی، رب کہے گا میں راضی، چلو جنت میں. تو نہیں راضی چل جا جہنم میں. راضیہ صرف 5 منٹ، میں بہنا نہیں ہوں تو بھائی صرف 5 منٹ. راضیہ فعل ماضی ہے، سمجھیے گا نقطے کی بات ہے. راضیہ فعل ماضی ہے. ماضی پاسٹ کو کہتے ہیں. یہ کام ہو چکا. مجھ سے پہلے جن کی تقریر ہو چکی وہ ماضی، جو ہوں گی وہ مستقبل ہے. امید ہے ہوں گی لیکن قسم نہیں اٹھا سکتے، زندگی کا پتہ نہیں ہے.
जो हो चुकी वो मादी कसम उठा सकते हैं, मैं अल्लाह की कसम उठा सकता हूं, मेरे रब ने राजिया बोल के कहा, मेरा अल्लाह राजी है। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया से राजी है। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह सैयदना अबू सुफियान से राजी है। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह सैयदा हिंद से राजी है। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक से राजी है, उमर फारूक से राजी है, उस्मान गनी से राजी है, हैदर कर्रार से राजी है। मेरा अल्लाह उनसे राजी, वो मेरे रब पे राजी। वअअद्द लहुम, तुम जन्नत मांगते हो, पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी है। तुम जन्नत का सवाल करते हो, उम्मीद लगाए बैठे हो। रब कहता है तुम मांगते हो, मैं उनको बताता हूं उनको मांगने की जरूरत नहीं। अअद्द लहुम, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी हैं, उनकी जन्नत कन्फर्म हो चुकी है। जन्नातिन, उनकी जन्नतें, तजरी तहतल अनहार, उनके नीचे अब भी नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा अबदा, उन जन्नतों में हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आखिरी बात 1-2 मिनट में, सही जामिउ तिर्मिज़ी की हदीस है, हवाला नोट कर, 2641 नंबर हदीस है। मेरे आका ने कहा, यहूदियों के 71 फिरके, ईसाइयों के 72 फिरके, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। सबका कलमा एक, दावा एक, कुरान एक, नाम एक, 73 फिरके, लेकिन सारे जहन्नम में सवाए एक के, सारे जहन्नमी सवाए एक के। सहाबा ने फौरन पूछा, मन हुम या रसूल अल्लाह। आका, हमने वालिदैन को छोड़ा, औलादों को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, जायदादों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, ताल्लुक वालों को छोड़ा, सिर्फ आपके सीने से लगे, बताएं वो जन्नत में जाने वाला गिरोह कौन है। फरमाया, सुनो, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पे मैं और मेरे सहाबा हैं वो जन्नती रास्ता है। और जो कहे मैं सहाबा को मानता ही नहीं, इसका मतलब है वो कन्फर्म जहन्नमी है। वाखिर दावाना।